ڈاکٹر صاحب آگے بات بڑھاتے ہیں. ایک طرف تو آپ سرکار علیہ السلام کی عشق کی دستار پہنے ہوئے اور دوسری طرف آپ اولیاء کرام کی محبت کا عصا تھامے ہوئے اور اس راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پہ اولیاء کرام آپ کو چلا رہے ہیں. خاص طور پہ ویسے تو ظاہر داتا صاحب سے بھی آپ کو بڑا شغف، لیکن ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ کا تعلق تھا، پھر وہ جو ایک ملاقات ہے جس میں بڑی نصیحتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو سومناتھ کے مندر کی فتح کا جو منظر نامہ ہے وہ آپ نے ذرا بیان کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسلام کا وہ خوبصورت باب کا آغاز ہوتا ہے جس میں نان عرب یعنی نان عرب نے کس طرح اسلام کی خدمت کی، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اور دوسری بات جس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ کہ 711 عیسوی میں جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اسلام کی دعوت کا کام کا آغاز کیا اور مسلمان آئے، تو انٹرمیڈیٹری جو موومنٹس رہے ان ویوز میں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام کارنامے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا حصہ ہیں، اور اسی سے اسلام کی رونق ہمیں نظر آتی ہے. یعنی محمد بن قاسم علیہ رحمہ کوسٹل مکران سے آئے سندھ، مطلب یہ ایریا، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ایکسپینشنز ہیں وہ تھرو آؤٹ ہندوستان تک. اور چونکہ سب کانٹیننٹ بنیادی طور پر سینٹرل ایشیا کے انفلوئنس میں رہا، لہٰذا ہمیشہ اس طرح کے معاملات رہے جو کہ سب کانٹیننٹ کو اس میں دیکھنا. تو اسلام کی پریزنس حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دیکھی جانی چاہیے. پھر اس کی ایک یعنی جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور جہاں حضور کی محبت ہو یعنی شریعت کی اطاعت ہو وہاں پر اولیاء کی محبت بھی ضروری ہوتی ہے. اور اس کی عقیدت کا اندازہ جنید بھائی آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک بار آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تشریف لائے اور ملاقات چاہی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ان بزرگوں کی سے ملاقات اس وقت ہونی چاہیے جب خاص ارادے کے ساتھ آئے. چنانچہ آپ واپس غزنی گئے اور واپس خاص طور پر ان بزرگوں سے ملاقات کرنے کے لیے خرقان تشریف لائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اہل اقتدار اور وہ لوگ جو کہ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں صوفیاء، ان دونوں کے کس دنیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس بات کو چیک کرنے کے لیے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا پیغامبر بھجوایا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو آپ بھی ذرا باہر تشریف لائیے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو اولی الامر کے تناظر کے اندر مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں باہر آؤں، میں تو ابھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اتنا مستغرق ہوں کہ اولی الامر کی طرف میں توجہ نہیں دے سکتا. اب آپ اس سے آگے آئیے، جب آپ نے ان کی شان کو ریکگنائز کر دیا کہ یہ دنیا دار نہیں ہیں، یہ جاہ طلب نہیں ہیں، یہ پیسے کو سمیٹنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کی بارگاہ میں وہ سرنگو ان معنوں میں ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے نصیحت فرمائیے. تو نصیحت کیا کی گئی؟ بہت خوبصورت نصیحت. پہلی بات آپ نے فرمائی پرہیزگاری. دیکھیے، اور یہ آج کے حکمرانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت یعنی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں پرہیزگاری یعنی حکمرانوں کے لیے پرہیزگاری. دوسری فرمایا نماز با جماعت، یعنی آرٹیکل 62 اور 63 پہ جو ہے مکمل طور پہ عمل ہونا چاہیے، یعنی نماز با جماعت. نمبر 3 کیا ہو گیا؟ نمبر 3 ہے سخاوت، اور اس بات کی ہمیں بہت بہت کمی محسوس ہوتی ہے ہر جگہ پر. اور چوتھی شفقت. آپ دیکھیے کہ حکمران اگر اپنے زیر لوگوں کے اوپر شفقت نہیں کریں گے تو معاملہ دنیا کا نہیں چلے گا. پھر فرمایا کہ کائنڈلی آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو آپ نے دعا جنرل فرمائی، تو آپ نے فرمایا نہیں خاص میرے لیے. تو اس سے بھی آپ کی عقیدت کا احساس ہوتا ہے. اور کیا عقیدت یعنی کیا خاص دعا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ تیری عاقبت کو محمود فرمائے، یعنی آپ کی عاقبت سنور جائے. یہ ان بزرگوں کی دعا تھی. پھر جب جانے لگے تو جانے سے پہلے فرمایا کہ اپنی یادگار ہی ہمیں دے دیجیے. تو حضرت نے اپنا خرقہ اپنا جبہ عطا فرمایا. اب جو خوبصورت بات، سومناتھ کے مندر، اب آئیے سومناتھ. اب یہ زمانہ ہے 1025 عیسوی کا. اس 1025 عیسوی میں جب آپ نے دیکھا کہ دشمن کا غلبہ ہو رہا ہے میدان کے اندر، تو آپ نے اسی خرقے کو جسے آپ نے نہایت محبت، عقیدت اور حفاظت سے رکھا ہوا تھا، آپ باہر لاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خرقے کے مالک یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مجھے نصیحت بھی کی، پرہیزگاری کی، ان کے طفیل ہمیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما.